دوستو، اس دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے اتحاد پیدا کرنا اور امت مسلمہ کو ایک کرنا۔ وحدت کی یا مساوات کی یا ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے کی اتحاد میں انسان زندگی گزارے، یہ درس سب سے مشکل کام ہے۔ جیسے پیپر آپس میں بکھرے ہوں تو ان پیپروں کو اکٹھا کرنے میں جب آپ سٹیپلر کی پن لگائیں گے تو 7 پیپروں کو اس پن کی چبھن محسوس ہوتی ہے، مگر وہ چھوٹی سی چبھن اگر قبول کر لیں تو وہ سارے پیپر اس پن کی وجہ سے اکٹھے ہو کر رہ سکتے ہیں، ورنہ کسی کو ہوا ادھر اڑا لے گی، کوئی ادھر چلا جائے گا، کوئی بھیگ جائے گا، کوئی ادھر چلا جائے گا۔ ان پیپروں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو پن ہوتی ہے نا، اس کو بہت باتیں سننا پڑتی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو چبھن تھوڑی سی ہوتی ہے وہ ان پیپروں کو اکٹھا بھی کرتی ہے، مگر پیپر یہ سمجھتے ہیں کہ بکھرے رہنا ہماری انا کا مسئلہ، حالانکہ اکٹھا رہنے میں ان کے بہت فائدے تھے۔ اسی طرح دنیا میں اگر کوئی رشتے ناتے ہیں یا اپنے گھر کا ماحول ہو یا محلے کا ہو یا دوستوں کا ہو، اگر کسی کی آپس میں ناراضگی ہو جائے، لڑ پڑے، یا اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جو بندہ مساوات کا درس دیتا ہے، یہ بھی دونوں لڑنے والوں کے درمیان چبھے گا۔ کب چبھے گا؟ جب اپنے اندر میں اور انا کی مستی ہوگی کہ میں صلح کیا کروں، میں قریب کیوں جاؤں۔ جو اس کی میں کی بڑائی ہے نا، اس کے ٹوٹنے سے اس آدمی کے خلاف ہو جائے گا جو صلح کرانا چاہتا۔ تو اس لیے اتحاد کے لیے، اکٹھا رہنے کے لیے، ایک گھر میں راضی رہنے کے لیے، ان اپنے ہی گھر والوں کے لیے وہ پن ایک چبھن کی طرح ہوتی ہے جو گھر کو متحد رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپس میں اتحاد میں رہے۔ گھر والے بھی اس پن سے بیزار رہتے ہیں، صرف انا کی وجہ سے۔ اگر اسے اکٹھا رہنے سے سکون جو ملتا ہے، اگر اس کو محسوس کر لیں کہ اکٹھا رہنے سے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے سے، انسانیت پیدا ہو جانے سے ہم سکون میں آ جائیں گے، دل میں نفرت نہ آئے گی، انا نہ آئے گی، تکبر نہ آئے گا، غرور نہ آئے گا، پھر وہ لوگ پن کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ یا چھوٹی سی انا کی چبھن تو ہے، مگر باقی زندگی بھی تو سکون سے گزرتی ہے نا، کسی سے جلنا تو نہیں ہوتا۔ مگر یہ وہ محسوس کرے گا، اتحاد کو وہ محسوس کرے گا جس کے اندر انا نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، جس کو سکون کی ضرورت ہوگی کہ مل جل کر رہنے سے سکون ملتا ہے، مگر ہم اپنی انا کی وجہ سے اسی پن کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں، شروع میں بھی ایسے چلا آ رہا ہے۔
اگر کسی کے پاس 4 پیسے اکڑ زیادہ ہے، وہ اجمی ہو، عربی غریب ہو، تو کوئی اگر آدمی یہ کہہ دے کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، تو جس نے اپنے میں غرور رکھا ہوا ہے وہ اس بات کو برا سمجھے گا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں بڑا ہوں، میں دولت مند ہوں، میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں، یہ جاہل ہے، یہ بدو ہے، یہ عربی ہے، میں اس کو ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ تو اس کو اتحاد میں رکھنے والا شخص برا لگے گا۔ اگر کوئی گورے رنگ پہ فخر کرتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، انسان دونوں ایک ہی ہے۔ تو گورے کو تکلیف ہوگی، اور ہو سکتا ہے کالے سے ساری زندگی ڈر کر زندگی گزار لے، مگر اس کو بھائی نہیں سمجھے گا، انسان نہیں سمجھے گا، آدم کی اولاد نہیں سمجھے گا، خوف زدہ بے شک ہوتا رہے، نفرت کر کے اس سے ڈرتا رہے۔ تو اس لیے جب انسانیت بیس پہ ہم خود نفرت کے بیج بوتے ہیں کہ دوسرا مجھ سے ایسا نہیں، میں ہی اعلیٰ ہوں، وہ نفرت کا بیج بھی تو خود بو رہا ہے، تو خوف زدہ بھی خود ہو رہا ہے۔ جیسے ایک آدم مٹی کا بنایا گیا، حالانکہ اس میں بہت خاص کوالٹی تھی، اس میں روح پھونکی گئی تھی، مگر دوسرے نے کہا میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس کی عزت کیوں کروں؟ جی میں اور تکبر نفرت ہے۔ اس نے میں اور تکبر کیا، روز ازل سے پھر آدمی اور آگ کے بنے ہوئے شر کی مخالفت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی۔ جس نے اعلیٰ کہا وہ دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے، اور جو آدمی بن گیا اس سے جب بھی کبھی خطا ہوئی اس نے رب کے سامنے سر پہ سجدہ ہو گیا۔ جیسے سر پہ سجود ہوا رب تعالیٰ نے معاف کر دی۔ جس میں اکڑ رہی وہ گمراہ ہو گئی۔ تو دوستو، جو بھی اتحاد کی بات کرے گا، انا پرست کو کبھی بھی وہ زیب نہیں دیتی بات۔ جس میں اکڑ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، مگر اس کو یہ پتہ نہیں کہ میری اتحاد میں رہنے سے اگر کوئی صلح کی بات کر رہا ہے تو میرے من کا میں غرور جو ٹوٹا ہے میری رحمت ہو سکتی ہے میرے لیے، مگر وہ اس کی وہ سوچ نہیں ہوتی، نفرتوں کے بیج بوتا جائے گا۔ ہر دور میں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور انہی کی لوگوں نے ہی کی جن کو وہ صلح صفائی سے رہنے کی تلقین کرتا تھا۔ اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ میرے اندر عاجزی انکساری رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے اور رب اس کو پسند کرتا ہے، تو یقین جانے وہ صلح کرنے میں بھی پہل کرے گا۔ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ 4 دن کی زندگی اس کو امن سے رہنا چاہیے۔
امن ہی اس کائنات کو پسند ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ میری دنیا میری مخلوق مل جل کر رہے ہے ساری اس کی کائنات، سب اس کے، مگر اس نے جو پسند کیا ہے وہ امن کو پسند کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے، سلامتی سے رہنے والے دین کو پسند کیا ہے، راستے سے کانٹے اٹھانے والے کو پسند کیا ہے، راستے بند کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جس کے اندر میں غرور تکبر ہے وہ راستوں سے روڑے نہیں اٹھائے گا، جو عاجز ہے وہ راستے کلیئر کرے گا، وہ کسی کا راستہ نہیں روکے گا، وہ کسی کو دکھ نہیں دے گا، جو دکھ دینا چاہتا ہے وہ بائیں ہاتھ چلا جائے گا، جو سکھ دینا چاہتا ہے، سلامتی سے رہتا ہے، سلامتی میں رہنے دینا چاہتا ہے، وہ امن میں رہے گا، مگر اس کو اس دنیا میں امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، وہ امتحانات سے گزر کر ہی اپنے اندر امن قائم کرتا ہے۔ تو دوستو یہ زندگی ہے، پورا کوئی نہیں، آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے ہی رہنا ہے۔ علم کو کلوز اور پابند نہ کریں، اپنے آپ کو بریکٹ میں نہ لگائیں، آزاد ہو کر اس کی ابدیت کی طرف جائیں۔ اس دنیا میں تو ہم کہتے ہیں مگر آگے کسی کا کوئی نہیں، جو کیا ہے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، ماں باپ بھی کام نہیں آ سکتے، بہن بھائی بھی آگے کام نہیں آ سکتے، وہ آگے کسی کے کوئی کام نہیں آتا، مگر یہاں پہ مل جل کر رہنا ہے۔ ہم اپنے رہنماؤں کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، اپنے لیڈروں کا سہارا تلاش کرتے ہیں، رب کو سہارا نہیں سمجھتے، اور ان چیزوں سے آگے نکلنا ہے کہ لیڈر بیچارہ تو اگلے جہاں خود اپنی پریشانی میں ہوگا، وہ اپنی بخشش کی التجا میں ہے، مجھے اپنی کرنی ہے، آگے کسی کا کوئی نہیں، آگے بندہ عبد اور رب کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں امن سے رہ کر آگے کی نظر رکھتے ہیں وہ سہارا اپنے رب کو سمجھتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ موت و حیات کا مالک او قدرت کی ذات ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، یا ایسا کہہ لو جو مجھے دنیا میں بھیجتا ہے یا جس نے مجھے اپنے پاس واپس بلانا ہے، وہ رب العزت کی ذات ہے، وہی میرا دنیا میں سہارا ہے، وہی آگے بنے گا۔ جنہوں نے یہاں سہارا سمجھ لیا ان کا آگے بھی سہارا ہے، جنہوں نے دنیا سے اپنے لیڈروں، رہنماؤں، چودھریوں سے سہارے لیے ان کو وہ سہارے آگے نظر نہیں آئیں گے، یہ بھی تو ایک جہنم ہے۔ جن کو پکارتے رہے، ساری زندگی پکارتے رہے، آگے وہ نہ ملیں گے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں اپنے رب کو سہارا بناؤ، جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اسی طرح وہ عنوان سے میاں جی نے کتاب لکھی تھی، یہاں بھی وہاں بھی، وہ خدا یہاں بھی ہے وہاں بھی وہی خدا ہے، جو یہاں امن سے ہے، حال میں امن سے ہے، وہی اس کا مستقبل ہے۔ تو کوشش کرتے رہیں، یہ درد تو سہنا پڑیں گے کہ اگر آپ کسی کو متحد رکھنا چاہتے ہیں تو باتیں تو سننا پڑیں گی،
وہ آپ کا گھر ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو۔ یہ بہت بڑا درد ہے، اور سب سے دنیا میں مشکل ترین کام یہ ہے دوسرے کو سمجھانا۔ بشرطے کہ یہی زیادہ بہتر ہے کہ خود سدھر جاؤ۔ دوسروں کو سمجھانا نہیں چاہیے، اگر سمجھانا ہے تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے، پھر ڈیوٹی سمجھ کے ادا کریں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، اپنا فرض نبھائیں اور ٹائم پاس کرتے جائیں، گزرتے جائیں۔ جب خود ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر دوسرے کی فکر بھی نہیں کریں گے، جو کہنا ہے وہ کہہ دیا، بس آگے وہ جانے تو اس کا کام جانے، اپنا امن نہیں خراب کرنا۔ کوئی برا کہتا ہے، برا کہتا رہے، مجھے اپنی اچھائی پہ قائم رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے، اسی زندگی میں 4 دن ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، پھر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے کوئی عبادت یا اچھا کام نہیں کر سکو گے، آگے فیصلے کا دن ہے، وہ دین کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہاں فیصلے ہونے ہیں، آگے کچھ نہیں کر سکو گے۔ جو کچھ کرنا ہے یہاں ہی کرنا ہے، باقی زندگی ہے، کوشش کرتے رہو، پورا کوئی نہیں ہوتا، آگے ضرور بڑھتے جاتے ہیں، کوئی دوسری کلاس کو، تیسری کو، چوتھی کو، 5ویں کو، 10ویں درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی زندگی کی روٹین چل رہی ہے، آگے بڑھتے رہنا زندگی ہے۔ بریکٹ لگا کر ماسٹر بننا اچھا نہیں، طالب علم رہو، علم کی طلب رہے گی تو یقیناً آگے بڑھتے جائیں گے، اور بڑھتے بس اس دنیا سے اگلی نئی زندگی، نئے جنم میں قدم رکھتے ہیں۔ دوستو، بڑھتے رہو، خوش رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور وہ آپ نے خود حاصل کرنا ہے، کوئی دوسرا آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گا، خود حاصل کرنا ہے۔ اپنے اندر کی سمندر کی لہروں کو کنٹرول کریں، نارمل کریں، اس کو آگ کو بند کریں، درمیانے نارمل ہو جائیں، پھر اپنے سٹاپ کیے ہوئے پانی سے اپنا چہرہ دیکھ سکیں گے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، آگے کہاں جانا ہے۔ ہلتے ہوئے پانی سے آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ پانی اندر کا سکون میں نہ آ جائے۔ جب وہ امن شانتی میں آ جائے گا تو آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے کہ میں کون ہوں، میں کس کی وجہ سے آیا ہوں، کس کے پاس جانا ہے، کون بھیجنے والا ہے، کون لے جانے والا ہے۔ دوستو، آگے بڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے۔